السلام علیکم، میرا نام روشان دیامری ہے۔ ناظرین، قطر پر گزشتہ دنوں اسرائیل نے حملہ کیا اور اس حملے کے نتیجے میں حماس کے کارکن سمیت کچھ رہنما سمیت ایک قطر کی فوجی جاں بحق ہوئے۔ اس کے بعد قطر کی طرف سے ایک مزاحمتی سٹیٹمنٹ آئی اور اگین OIC کا اجلاس بلایا گیا۔ OIC بنیادی طور پر آرگنائزیشن آف اسلامک کارپوریشن کے نام کی ایک تنظیم ہے جس میں 57 مسلم ممالک شامل ہیں اور ایک آبزرور ہے اور ایک ملک اس وقت معطل کیا گیا ہے۔ اگر OIC کی تنظیم کے حوالے سے بات کی جائے تو یہ تنظیم 25 دسمبر 1969 کو رباط مراکش کا ایک شہر ہے، وہاں پر یہ آرگنائزیشن بنائی گئی۔ اس آرگنائزیشن کا بنانے کا بنیادی مقصد اس وقت بھی یہ تھا کہ اسرائیل نے فلسطین کے اوپر حملہ کیا تھا اور فلسطین کی اس مسئلے کے حوالے سے کیسے پورے دنیا کے مسلم ممالک وہ مل کر ان کے ساتھ ایک مضبوط آواز بن سکیں۔ انیشلی اس آرگنائزیشن کو جب بنایا گیا اس وقت 24 ممالک شامل تھے اور اس کا بنیادی ایجنڈا بھی یہی تھا کہ وہ مسئلہ فلسطین کے اوپر اسلامک ممالک کی جو کنٹریز ہیں OIC کے ممبر ہیں مشترکہ طور پر کردار ادا کریں گے اور اسرائیل کے حوالے سے مذمت کیا جائے گا، اسٹریٹجیز بنائی جائیں گی کس طرح سے فلسطین کے جو اوپر ظلم بربریت ہے اس کو ختم کیا جائے گا۔ اب چونکہ اس آرگنائزیشن کے بنے ہوئے تقریباً 56 سال ہو گئے ہیں، لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ OIC یہ ایک ایسی آرگنائزیشن یا ایک ایسا پلیٹ فارم بنا ہوا ہے جو صرف OIC ہی کر سکتا ہے۔ ایکچولی اس ملک نے، اس آرگنائزیشن نے آج تک کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کو ایک بہترین یا ایک نمونے کے طور پر لیا جائے۔ OIC کے اندر افریقہ کے 27 ممالک شامل ہیں، افریقہ کے 27، ایشیا کے 27، یورپ کے 2 اور ایک لاطینی امریکہ کے تقریباً یہ کچھ ٹوٹل ملا کر ابویسلی یہ کوئی 57 ممالک اس وقت بن رہے ہیں۔ ناظرین، OIC بنانے سے لے کر آج تک ان 56 سالوں میں آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ اس پلیٹ فارم سے ہمیشہ مذمت کی ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے۔ حالیہ دنوں اسرائیل کی طرف سے قطر پر ہونے والے حملے کے بعد یہ OIC کے 2 ممبر ممالک ہیں دوسرے پر ہوا ہے۔ اس سے پہلے اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا، پھر امریکہ نے ایران پر حملہ کیا، لیکن ایرانی خود مختار تھے، انہوں نے جواب دیا۔ OIC کی طرف سے کوئی آپ کو نظر نہیں آیا۔ اب جب قطر پر OIC کے ایک ممبر ملک پر اسرائیل نے حملہ کیا تو 15 ستمبر کو ایک اجلاس بلایا گیا اور اس اجلاس کا بھی بنیادی مقصد وہ یہی ہے کہ اسرائیل نے جو فلسطین کے اوپر ظلم کیا اور یہ جو ان کے ممبر ممالک پر حملہ کرے اس کا کیسا جواب دیا جائے گا۔ ناظرین، اس آرگنائزیشن کے اس ایونٹ میں بھی آخر میں ایک مذمتی قرارداد پیش کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ قطر پر حملہ، پورے OIC کے ممبران پر حملہ ڈکلیئر کیا جائے گا اور قطر کے ساتھ ہونے والے حملے کی مذمت کی جائے گی اور یہ کہا جائے گا کہ عرب ممالک آئندہ سے اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات وہ کم سے کم رکھیں۔ اسرائیل جس ابراہیم اکارڈ کی بات کر رہا ہے اس سے بھی دور رہ جائے گا۔ یہ ممکنہ طور پر وہ پریس ریلیز ہوگی جو OIC کی طرف سے دیا جائے گا۔ اور یاد رکھیں اس کے بعد یہی عرب ممالک کے لوگ، یہی عربی حکمران، شہنشاہ، بادشاہ، جن کا گاڈ فادر امریکہ اور وہ اسرائیل کے ٹاؤٹس ہیں، وہ انہی کے ساتھ ہی رہیں گے۔ یہ ممالک آپ کے ایک پبلک سٹیٹمنٹ تو دیں گے، ایک پریس ریلیز ہوگی، اس کے بعد پھر یہ اسرائیل کے ساتھ بیٹھیں گے، اسرائیل کے ساتھ تعلقات بنائیں گے اور اسرائیل کے ساتھ رہیں گے۔ گزشتہ 2 سالوں کے دوران تقریباً اسرائیل نے فلسطین کے کم و بیش 1.5 لاکھ سے اوپر لوگوں کو مار دیا ہے۔ ان لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کے قتل عام کے بعد اگر OIC نہیں جاگ سکی تو یہ ایک اسرائیل کے قطر پر حملے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ یہ عرب ممالک، چاہے UAE ہے، چاہے سعودی عربیہ ہیں، چاہے وہ پاکستان کے ملک ہیں، چاہے وہ کوئی اور ملک ہے جو اس OIC کے ممبر ہیں، یہ سوائے باتوں کے زبانی لفظی کلامی اعلانات کے علاوہ یہ لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ یہ پوری آرگنائزیشن ایک ڈھکوسلا ہے
اس آرگنائزیشن کے اندر سوائے مسلمانوں کو الو بڑھانے کے اور کچھ بھی آج تک کردار ادا نہیں رہا، اور یہ آرگنائزیشن اب بھی ایسے ہی کرے گی۔ ایک اعلان ہوگا، ایک ہوائی ایک سٹیٹمنٹ دی جائے گی، اور اسرائیل کے حوالے سے قلعدم کیے جائیں گے، جو ابھی بھی اس وقت جو دنیا کے پورے ممالک، ایون فرانس تک نے، یو کے نے بھی جو اس قطر پر حملے کی مذمت کی ہے، ایسی ایک مذمتی بیان کی جائے گی۔ کوئی رسپانسبلٹیز، کوئی ایک آزاد خود مختار ملک کے طور پر نہیں دیا جائے گا۔ عرب ممالک سمیت OIC کی وہ ممبران جب تک وہ اپنی آزادی اور اپنی خود مختاری کی بات نہیں کریں گے تو ان کے یہ مسئلے حل نہیں ہوں گے۔ آج اگر ایران کے بعد قطر ہے تو کل اسرائیل کا دل چلا تو وہ فلسطین پر حملے کرنے کے ساتھ وہ UAE بھی کر سکتا ہے، وہ سعودی عرب پر، وہ مسقط پر، وہ عمان پر، وہ پاکستان پر، وہ کسی جگہ پہ بھی کر سکتا ہے۔ ہم لوگ صرف زبانی کلامی، ہوائی اعلانات کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ جب تک مسلم حکمران OIC کے جو ممبران اگر وہ ریجن کے ساتھ نہیں چلتے ہیں، وہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ ان کی نہیں ہوتی، اور وہ ریجنل پالیٹکس کو نہیں سمجھتے ہیں، اور خطے کے اندر اپنی اہمیت کو نہیں سمجھتے، تب تک یہی امریکن بلاک ان کو مارے گا، اور یہ ان کے پھر بھی جو ہے وہ چاپلوسی کرتے رہیں گے، ان کے جوتے پالش کرتے رہیں گے۔ جب تک یہ آزاد خود مختار ریاست ڈکلیئر نہیں ہوں گے تب تک ان کے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔